الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل شانہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، آج کی یہ رات ماہ رمضان کی 17ویں رات ہے. یہ رات اسلامی تاریخ میں بڑی یادگار رات ہے، کیونکہ اسی رات بدر کے میدان میں ایک طرف اللہ والوں کا قافلہ، اللہ والوں کی جماعت، تو مد مقابل شیطانوں کی جماعت، دشمنان خدا کی جماعت، دشمنان رسول کی جماعت، دونوں آمنے سامنے ہوئے تھے. چونکہ یہ واقعہ بدر کے میدان میں ہوا، اس لیے اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں. جنگ بدر رمضان کی 17ویں تاریخ کو ہوئی، اور اس جنگ کا تذکرہ ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرما دیتا ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور ہمارے اندر استقامت کی خصلت پیدا کر دیتا ہے. بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں. دیکھیے، میدان بھی بدر کا ہے، اور وہاں تشریف لانے والے، مدینے سے تشریف لانے والے، آپ بھی بدر منیر ہیں. آپ بھی پیغمبروں میں 14ویں رات کے چاند کی طرح. حضرات محترم، غزوہ بدر کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہم سب مل کر ایک ہی آواز میں ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کا پیغام سنایا، ایمان کا چراغ لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ لوگ اس اجالے میں سنبھل کر صحیح راستہ اختیار کر لیں اور شیطان کے غلط راستے سے ہٹ جائیں، تو مکے کے اکثر لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ایسے دشمن ہو گئے کہ ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے میرے مصطفیٰ، کافر مکاری کر رہے، خفیہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آپ کو کہیں قید کر دے یا آپ کو قتل کر دے یا آپ کو مکے سے باہر کر دے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ کافر تو مکر کر رہے ہیں اپنی جگہ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے مصطفیٰ تمہارا رب بھی، تمہارا اللہ بھی ان کے ہر مکر کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی مکر کرنے والوں کو بہتر طریقے سے سزا دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مکاروں کو سزا یہ دیتا ہے کہ ان کی مکاری خود ان کے گلے میں پڑ جاتی، ان کی سازشیں ان کے لیے بھاری ہو جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مگر مکے کے کافروں کو سکون نہیں ملا، ان کی دشمنی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سازشیں جاری تھیں، یہاں تک کہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے مگر اس وقت وہ کافر تھے، یہ ابو سفیان یزید کے دادا ہیں، یزید کے باپ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کے باپ ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ بعد میں بنے، اس وقت تو کافر تھے اور بدترین دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ ملک شام گئے اور جنگی ہتھیار خرید کر مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ مکے والے جنگی ہتھیار کیوں خریدے؟ کس سے ان کو جنگ کرنا ہے؟ مکے والوں کا دشمن کون ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ مکے کے لوگ ملک شام کو جا کر تجارت کر کے وہاں سے تلواروں کو، نیزوں کو اور بھالوں کو خرید کر لا رہے ہیں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سب مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس جماعت کو مٹا کر رکھ دیں۔ یہی ان لوگوں کا منصوبہ تھا۔
مگر یاد رکھیے جسے خدا رکھنا چاہے کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کہ کافر اس بات کو ناپسند کرے۔ کافروں کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کو اس طرح قائم کرنا چاہا کہ حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ تو آخری نبی کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ان کافروں سے مت گھبرائیے، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے۔ یعنی دنیا کے سارے لوگ بھی اگر آپ کے دشمن بن جائیں تو اے میرے مصطفیٰ آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتے، آپ کا بگاڑ نہیں سکتے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اور ایک شاعر عرض کرتا ہے نور خدا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، یعنی مسکرا رہا ہے۔ خدا کی قدرت کافروں کی حرکتوں کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے کہ اے نادان کافرو تم کہاں اچھل رہے ہو، کس کے مقابلے پہ تلے ہوئے ہو؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہر چراغ کو پھونک کر بجھا نہیں سکتے۔ ارے ٹیوب لائٹ ہے، کوئی شخص ٹیوب لائٹ کے پاس جا کر پھونک رہا ہے میں بجھا دوں گا، ٹیوب لائٹ کو بجھا دوں گا، بجھا سکتا ہے کیا؟ ارے اس کو تو وہ چراغ کی طرح سمجھ گیا جو بتی والا ہے۔ بتی والا چراغ تو یہ موم بتی تیرے بجھانے سے بجھ جائے گی، مگر یہ ٹیوب لائٹ تو نہیں بجھے گا۔ جب یہ برقی ٹیوب لائٹ نہیں بجھ سکتا تو مولا کا روشن کیا گیا چراغ کیسے بجھ سکتا ہے؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نبی کے دشمن مٹیں گے مگر نبی کا ذکر خیر کبھی مٹنے والا نہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے اب بھی مٹ رہے، آئندہ بھی مٹتے رہیں گے۔ ماضی حال مستقبل۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمن بڑی جامع بات بتائی، ماضی حال مستقبل۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے ماضی و حال اور مستقبل، ماضی و حال اور مستقبل ہر زمانہ میرے محمد کا۔ ماضی میں بھی محمد توریت و انجیل میں چمک رہے تھے، حال میں بھی چمک رہے ہیں، اور مستقبل میں عیسیٰ و مہدی آئیں گے تو نبی ہی کا ذکر خیر کرے۔ ماضی و حال اور مستقبل
ہر زمانہ میرے محمد کا ہے، جو بھی دانا میرے محمد کا ہے، یعنی جس نے میرے محمد کو پہچان لیا۔ دانا کا معنی کیا ہے؟ جان لینے والا، سمجھ جانے والا۔ جو بھی دانا میرے محمد کا ہے وہ دیوانہ میرے محمد کا ہے۔ یعنی جو نبی کا دیوانہ نہیں ہوا، سمجھو کہ اس نے نبی کو پہچانا نہیں۔ اگر پہچان لیتا تو ضرور دیوانہ ہوتا۔ دیوانہ نہیں ہوا، نہیں پہچانا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس ہوٹل میں کھائیں گے، ایک شخص بولتا نہیں بھائی میں نہیں کھانا، اب تک کھائی نہیں جی تم نے۔ اگر کھا کر رہتے تو آنے سے انکار نہیں کرتے، ویسا ٹیسٹ ہے یہاں پر۔ یعنی تم یہاں کے پکوان کی لذت کو نہیں جانتے، اگر جانتے تو آنے سے انکار نہیں کرتے۔ یہ ایک موٹی مثال ہے۔ نبی کو پہچان لینے والا نبی کا دیوانہ ضرور بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام دیوانگان مصطفیٰ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ مسعود بن عروہ بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا چالاک، بڑا چال باز، بڑا لفاظ، باتوں میں لوگوں کو پھسلا دینے والا، وہ کمال اس کے پاس تھا۔ دیکھا کافروں نے کہ کسی بھی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتے، ذرا اس آدمی کو بھیجیں جو بڑا باتونی ہے، بڑا چال باز ہے، اس کی باتوں میں ایسا فریب ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی بھی اس کی باتوں میں گمسم ہو جاتا ہے۔ تو عروہ کو بھیجا گیا، عروہ گئے، جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو کچھ دیر دیکھ کر آ کے کہنے لگے کہ اے لوگو محمد کا مقابلہ چھوڑو۔ کیوں؟ میں نے کسریٰ کی محفل دیکھی ہے، قیصر کی محفل دیکھی۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ، قیصر روم کا بادشاہ، سپر پاور حکومتیں تھیں اس زمانے، اعلیٰ قوتیں رکھنے والی دو قوتیں، ملک فارس اور ملک روم۔ وہاں کے شہنشاہوں کو میں نے دیکھا، مگر یہ ایسا شہنشاہ ہے کہ زمین پہ بیٹھتا ہے، حکومت دلوں پہ کرتا ہے۔ میں نے شہنشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، مگر وہ ادب میں نے کسی محفل میں نہیں دیکھا جو ادب میں نے مصطفیٰ کی محفل میں دیکھا ہے۔ اے نادانو، محمد کے ساتھ جو ہیں وہ محمد کی صرف پیروی کرنے والے نہیں ہیں، محمد پہ مر مٹنے والے، وہ دیوانہ گانے مصطفیٰ۔ ارے دوسرے بادشاہ کے جو درباری ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے۔ جب تک فائدہ رہے گا بادشاہ کے ساتھ رہیں گے، جب یہاں خطرہ نظر آئے گا تو یہاں سے پلٹی مار کر دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ ایسے نہیں، یہ تو مٹ جائیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ عروہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ عربی میں مشہور کہاوت ہے الحق الفضل ما شہدت بہ العداء۔ وہی خوبی معتبر ہے، وہی خوبی معتبر ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے، دشمن بھی گواہی دے تب وہ معتبر۔ آپ کا مرید، آپ کا چاہنے والا، آپ کا عقیدت مند آپ کی تعریف میں لمبے لمبے جملے بول رہا ہے
تو اس کا اتنا اعتبار نہیں ہے، دشمن بھی مان۔ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ آپ کا دشمن بھی یہ کہتا تھا کہ محمد کو میں جھوٹا نہیں مانوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ یہ خوبیاں تھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر۔ تو حضرت محترم عروہ نے کہہ دیا کہ تم ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، وہ تعداد میں کم ہیں، محبت میں بڑے پکے ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ چھوڑ دو۔ تو ابو جہل نے کہا سحرہ کا محمد ہے، اے عروہ ہم بھیجے تھے تجھے محمد کو پھسلانے کے لیے، تو پھسل کر آ گیا۔ سحرہ کا محمد نے تجھ پہ جادو کر دیا ہے۔ تو حضرت محترم، میں یہ جو غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، مگر ادھر ادھر کی باتیں جو آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں غزوہ بدر کو سمجھنے میں ممد و معاون ہوں۔ غزوہ بدر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرنے والی باتیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر بھی سکون نہیں ملا۔ حضور پر حملہ کرنے کے لیے ابو سفیان نے بہت زیادہ منافع کمایا اور ہتھیار خرید کر مکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹا سا دستہ بھیجا، یعنی چھوٹی جماعت، چند صحابہ، جاؤ ابو سفیان کے قافلے کو روکو تاکہ وہ جنگی ہتھیار لے کر ہی نہ جائیں۔ ہتھیار جائیں گے تو وہ لوگ حملہ کریں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی کہ جنگ ہی نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا، تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا، کیونکہ اس زمانے میں موبائل تو نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، مگر مخبری کرنے والے لوگ تھے۔ یعنی بعض لوگوں کا کام یہ تھا کہ ادھر کی خبر وہاں پہنچانا، وہاں کی خبر یہاں پہنچانا، اور مخبری کرنے والوں کو اجرت بھی ملتی تھی۔ تو اس طرح مخبری کرنے والے یعنی نیوز پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں، تو ابو سفیان فوراً مکے والوں کو معلوم کرا دیتا ہے کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کو روکنے والے ہیں۔ تو مکے کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ دیکھو ابو سفیان ہمارا آدمی ہے، وہ ملک شام سے مکہ آ رہا ہے اور یہ جا کر انہیں روکیں گے۔ اتنی ہمت آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اتنی ہمت آ گئی، ہم ضرور مقابلہ کریں گے، ہم ضرور مقابلہ کریں گے۔ ابو جہل نے لوگوں کو بڑا جوش دلایا، بڑا جوش دلایا۔ تو ابو سفیان راستہ بدل کر چلے گئے، راستہ بدل کر مکہ پہنچ گئے۔ جانے کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ میں سلامتی کے ساتھ آ گیا، اب جنگ کی ضرورت کیا ہے؟ ولید یہ کافر تھا، ولید اس نے بھی کہا کہ جنگ کی ضرورت کیا ہے، مگر یہ ابو جہل اس نے کہا کہ تم لوگ نامرد ہو، ڈر گئے ہو، اب دبیں گے تو دب کر رہ جائیں گے، نہیں ہم کو مقابلے کے لیے نکلنا ہے۔ تو سب کو تیار کیا، بہت سارا ساز و سامان لے کر، سواریوں کو لے کر مکے سے نکلا جنگ کے ارادے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو لے کر نکلے۔ راستے میں آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ لوگ آ رہے ہیں جنگ کی غرض سے، اور اللہ کا بھی حکم ہو گیا کہ اے مصطفیٰ جنگ کے لیے بڑھو، ہم آپ کو کامیابی دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو جتنے منافقین تھے، عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، یہ ایسی بے وفائی کیا۔ اس نے کہا کہ ہماری بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہیں، اور ہم کو جنگ کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، کہاں لا کر ہم کو پھنسا دیے، ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دلوں کی حالت کو جانے، یہ بے ایمان لوگوں کو لے جانے سے ان کو یہیں سے ہٹا دینا ہی بہتر ہے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ خبیث کو، ناپاک کو پاک لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے جدا کر دیتا ہے۔ ابلیس ناپاک فرشتوں میں گھس گیا تو اللہ نے جدا کرنا چاہا تو ایسا حکم دیا کہ خود بخود جدا ہو گیا۔ تو جب جنگ کی بات آئی تو منافقین جو اپنے آپ کو پکے مومن مخلص مسلمان بتا رہے تھے، ان کی اصلیت باہر آئی، سب چلے گئے۔ اب بچے کتنے مسلمان؟ اوریجنل مسلمان رہ گئے، ڈپلیکیٹ پورے چلے گئے۔ یہ فلٹر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ رب العالمین نے کس طرح فلٹر کیا دیکھیں۔ ادھر ہی اگر جنگ کی بات ہو جاتی تو یہ لوگ نکلتے ہی نہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب یہ بات ہوئی تب پتہ چل گیا کہ پکا کون ہے اور کچا کون ہے۔ 313 صحابہ کرام جو واقعی صحابہ تھے، واقعی وفاداران مصطفیٰ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری رائے کیا ہے، صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بس آپ کے حکم کا انتظار۔ معاذ بن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں دریا میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم لگا دیں گے، آگ میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور ویسا کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا، انصاری نے، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کے لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر جنگ کرو، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ موسیٰ کی قوم نے کہا یا رسول اللہ ہم موسوی امت نہیں ہیں، ہم محمدی امت ہیں، ہم آپ کے تربیت یافتہ ہیں، ہم آپ کے صحابہ۔ یا رسول اللہ ہم عرض کرتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، آپ کا رب دونوں جنگ کیجیے، ہم آپ دونوں کے ساتھ جنگ میں شامل رہیں گے، یہ ہماری بات ہے۔ انہوں نے کہا قاعدون، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، اور ہم کہتے ہیں مقاتلون، ہم شامل ہو کر جنگ کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک جو ہمیشہ روشن ہی رہتا ہے، مگر جب چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اور زیادہ چمکنے لگتا ہے، نورانیت نکھر کر آ جاتی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے تو آپ سے پہلے مکے کے کفار پہنچ چکے تھے۔ بہترین جگہ جو تھی انہوں نے پکڑے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ تھی وہ ریتیلی، اس کے اندر وہ ہمواری نہیں تھی۔ بہرحال دو جماعتیں، ادھر حزب اللہ ادھر حزب الشیطان۔ حزب اللہ کا معنی کیا؟ اللہ پارٹی، اللہ کی پارٹی، حزب، اولئک حزب اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، وہی لوگ اللہ کا حزب ہے۔ حزب کا معنی کیا ہے؟ جماعت یا پارٹی۔ تو اللہ کی پارٹی ہے ادھر، وہاں پر شیطان کی پارٹی ہے، حزب الشیطان۔ تو حضرات محترم، رات کا موقع ہے، رات کا موقع ہے، جنگ دوسرے دن ہونے والی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا، جس کا مطلب ہے چھوٹی سی جھونپڑی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، رب سے دعائیں مانگتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بھی ہو جائے، خلوت بھی نصیب ہو جائے، تو اس چھوٹی سی جھونپڑی میں، جس پر عرش بھی ناز کرتا ہے کہ جھونپڑی تو ہے ضرور، مگر اس جھونپڑی میں اللہ کا محبوب جلوگر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جھونپڑی کے اندر ہے۔ میدان میں صحابہ اکرام ستارے بن کے چمک رہے ہیں، ہر ایک ایمان کے ولولے میں سرشار، ہر ایک کے دل میں شہادت کا شوق ہے۔ ہر ایک اپنے دل سے کہہ رہا ہے خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاویداں پانا۔ خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاویداں پانا، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہے۔ ادھر خون خوار لشکر، متکبر لشکر، ابو جہل کا لشکر اس وہم و گمان میں ہے کہ صبح ہوگی تو ہم سارے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیں گے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، نہ ان کا چاہنے والا رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ مسلمان رہے گا۔ یہ تھی ان کی سوچ، مگر انہیں کیا پتا کہ یہی وہ لمحہ ہے جس میں اسلام کا سر اونچا ہونے والا ہے، کفر کا سر دب جانے والا ہے، کفر کی چربی مٹ جانے والی ہے۔ رات 17ویں رات، آج ہم اتنے سکون سے بیٹھے، یہ سکون اور یہ امن آج ہمیں نصیب ہوا ہے تو یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی تھی۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج یہ اسلام ہمیں نہیں ملتا، یہ قرآن ہمیں نہیں ملتا، یہ سکون ہمیں نہیں ملتا۔ پروردگار عالم بڑے بڑے انسانوں سے قربانی لیتا ہے، اور چھوٹے انسان ہم جیسے ان قربانیوں کا پھل حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے،
اے مسلمان سن، یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ قربانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، بکرے کی بھی قربانی ہوتی ہے، اور یہاں بکرے کی قربانی نہیں تھی، اپنی جانوں کی قربانی تھی۔ اس قربانی کے لیے صحابہ کرام بالکل تیار ہو کر آ گئے۔ کوئی صحابی اس وقت جینے کا آرزومند نہیں تھا، کوئی صحابی جینے کا آرزومند نہیں تھا، ہر صحابی شہادت پانے کا آرزومند تھا۔ ہر ایک کے دل میں آرزو تھی کہ میں راہ خداوندی میں شہید ہو جاؤں۔ دوسری طرف کفار یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ہم کٹیں گے، یہ خیال ان کو نہیں تھا۔ ہم کٹیں گے خیال آئے گا تو پلٹ کے چل جائیں گے۔ اگر کافروں کو یہ خیال آئے کہ ہم بھی کٹ جائیں گے تو پلٹ جائیں گے، کیا ضرورت ہے کہ کٹ جانے؟ لیکن یہاں پر نظر، صحابہ کی نظر دنیا پر نہیں تھی، صحابہ کی نظر آخرت پر تھی، صحابہ کی نظر اس زندگی پہ نہیں تھی، صحابہ کی نظر اللہ پر تھی، اللہ کے رسول پر تھی۔ لہٰذا جیسی نظر ہوتی ہے ویسا نظریہ ہوتا ہے، جیسا نظریہ ہوتا ہے ویسا مقصد ہوتا ہے، جیسا مقصد ہوتا ہے ویسی حرکت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کا مقصد شہادت کو حاصل کرنا، شہادت ہے مطلوب و مقصود من، شہادت ہے مطلوب و مقصود من، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مقصود من یعنی میرا مقصد شہادت ہے، مال غنیمت حاصل کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ جنگ کے بعد مال غنیمت مل جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ہے، انٹینشنلی نہیں، خود بخود مل جاتا ہے، اسے ہم مقصد نہیں بناتے۔ اور کشور کشائی ملک کو فتح کرنا، وہاں پہ حکومت کرنا، یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر ملک مل گیا، حکومت مل گئی، یہ رب کی دین ہے، یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ مقصود اصلی کیا ہے؟ شہادت پانا، شہادت ہے مطلوب و مقصود من، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سامعین کرام، غزوہ بدر کا واقعہ تفصیل طلب ہے، ہم ہمیشہ 2 راتوں میں اسے مکمل کرتے ہیں، تب بھی مکمل نہیں کر پاتے۔ تو آج 17ویں رات ہے، ابھی میں نے واقعہ بدر کو شروع بھی نہیں کیا، بس اس کا مقدمہ پیش کیا، یعنی واقعہ بدر کا ابھی فیس آپ کے سامنے نہیں لایا، صرف پری فیس کو رکھا ہوں، صرف مقدمہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، عرض کرتے ہیں اے رب العالمین کامیابی عطا کر دے، میرے غلاموں کو کامیابی دے دے۔ ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا، اے رب کائنات اگر میری یہ جماعت مٹ گئی تو پھر روئے زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ شان محبوبیت ہے، شان محبوبیت ہے، کیونکہ اگر صحابہ مٹ بھی جائیں، کیا اللہ دوسروں کو پیدا نہیں کر سکتا عبادت کے لیے؟ کر سکتا ہے،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں کیا ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ نبی کو معلوم ہے۔ لہذا اے مولا جب تیرا ہی یہ فیصلہ ہے تو اے پروردگار تو کیسے میری جماعت کو برباد ہونے دے گا؟ اگر یہ جماعت برباد ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا؟ کیونکہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو بھیجنے والا ہی نہیں تو آئے گا کون؟ تو نے مجھے آخری نبی بنا دیا ہے۔ تو یہ شان محبوبیت، محبت کی ادائیں ہیں، ناز کی ادائیں ہیں۔ یہاں تک کہ چادر مبارک جب سرکنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کو برابر کرتے عرض کرتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پروردگار ضرور کامیابی دے گا، آپ اتنی دقت کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کی دقت صدیق اکبر سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کے قریب، صحابہ کرام باہر اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک نبی کا سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں احساس ذمہ داری ہے کہ نبی کو کوئی آنچ نہ لگے، نبی پر کوئی تیر برسائے تو نبی تک پہنچنے سے پہلے میں میرے سینے پہ اس تیر کو لے لوں۔ اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام رات گزرتی گئی، رات گزرتی گئی، صبح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے انشاءاللہ العزیز کل کی محفل میں عرض کریں گے۔ دعا کیجیے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال بدری صحابہ کے طفیل ہمارے اندر بھی شہادت کا جذبہ، حق پرستی کا جذبہ، حق پر قائم رہنے کا جذبہ پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔